بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں جس نے ہمیں پیدا کیا، اور بے حد درود و سلام ہوں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، جن کے صدقے سے اللہ تعالیٰ نے 18,000 مخفی مخلوقات کو پیدا فرما کر دنیا آباد فرمائی۔ السلام علیکم ویورز، ویلکم ٹو مائی چینل تقدیر بدلتی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے دوستوں اور میری پیاری بہنوں، آپ کے اپنے چینل تقدیر بدلتی ہے کی جانب سے حیدر علی شاہ آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ کالے جادو کے حوالے سے آج کی ویڈیو بہت ہی اہم ہے، اور آج کی اس ویڈیو میں میں آپ کو ایسے کالے جادو کے بارے میں بتاؤں گا اور اس کا علاج بتاؤں گا۔ ایسا کالا جادو جس میں مریض کے پورے جسم میں سوئیاں چبھتی ہیں اور اسے بہت زیادہ تکلیف ہوتی ہے، ایسی تکلیف جو کہ ناقابل برداشت ہوتی ہے۔ اس تکلیف کا مریض کو سامنا کرنا پڑتا ہے۔ جو مریض اس قسم کے کالے جادو میں مبتلا ہو، یہ بہت ہی خطرناک قسم کا کالا جادو ہے جس میں مریض کو بہت زیادہ تکلیف کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ اس قسم کے کالے جادو میں مریض کے پورے جسم میں یا جسم کے کسی بھی حصے میں سوئیاں چبھتی ہیں اور اسے سوئیاں چبھتی محسوس ہوتی ہیں۔ میرے پیارے دوستوں اور میری پیاری بہنوں، آج کی اس ویڈیو میں اس قسم کے کالے جادو کا علاج کرنے کے لیے 21 دن کا آپ کو ایک ایسا عمل بتاؤں گا جس پر عمل کر کے آپ اپنے مریض کو اس قسم کے کالے جادو سے بچا سکتے ہیں، اس کا علاج کر سکتے ہیں۔ اس عمل کے بارے میں جاننے کے لیے میری اس ویڈیو کو مکمل دیکھیں تاکہ کوئی بھی چیز مس نہ ہو اور آپ 21 دن کے اندر اپنے مریض کا علاج کر سکیں۔ اس عمل کے بارے میں بتانے سے پہلے میں اپنے تمام دوستوں سے اور اپنی بہنوں سے ایک عرض کرتا چلوں کہ اگر آپ نے ابھی تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں، گھنٹی کے بٹن کو بھی دبا دیں تاکہ میری آنے والی تمام ویڈیوز بذریعہ نوٹیفیکیشن آپ تک پہنچتی رہیں، اور نیکی کی نیت سے، مسلمانوں کا بھلا کرنے کی نیت سے اس ویڈیو کو اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر بھی کریں۔ اگر آپ کو اس ویڈیو کے حوالے سے کسی چیز کی سمجھ نہیں آ رہی تو آپ ہمیں کمنٹ کر سکتے ہیں۔ آئیے دوستو، اس عمل کے بارے میں اچھے طریقے سے سن اور سمجھ لیتے ہیں کہ یہ عمل آپ نے کس طرح کرنا ہے۔ اس سے پہلے میں آپ کو اس جادو کے بارے میں تھوڑا سا بتا دوں کہ یہ وہ جادو ہے جس میں موم یا کپڑے کے پتلے بنا کر اس میں مختلف مقامات پر سوئیاں چبھو دی جاتی ہیں، جس سے انسان ایک قسم کا مفلوج ہو جاتا ہے اور اس کے بدن میں کبھی کسی مقام پر کبھی کسی مقام پر سوئیاں سی چبھتی ہیں، جس سے تکلیف بے پناہ ہوتی ہے اور چکر سارے وجود میں مختلف اوقات ہوتا رہتا ہے۔ اس بیماری کی نہ تو تشخیص ہوتی ہے اور نہ ہی بظاہر کسی بھی قسم کی علامت وجوہات نظر آتی ہیں۔ انسان کو ایسے محسوس ہوتا ہے کہ اچانک کسی جگہ کسی بچھو یا زہریلے سانپ نے یکدم ڈنگ مار دیا ہے، اور کمزور انسان کے منہ سے تکلیف سے سی کی آواز بلند ہوتی ہے، اور ایسا انسان سخت اذیت میں مبتلا نظر آتا ہے۔ اب جیسے ہی وہ اس کا کوئی علاج شروع کرتا ہے تو تکلیف اتنی ہی تیزی اور شدت پکڑ کر اسے مجبور کر دیتی ہے کہ وہ اس علاج کو ترک کر دے اور اس تکلیف کو مقدر کا کھیل سمجھ کر اس کے علاج سے ہاتھ کھینچ کر اپنا ارادہ ملتوی کر کے اپنے آپ کو موت کے منہ میں دھکیل دے۔ ایسے مریضوں کے علاج کے لیے آج کا یہ عمل بے حد نافع اور اکثیر کا حکم رکھتا ہے۔ اس کے لیے صبر اور حوصلے کی ضرورت ہے، لیکن مسلسل 21 دن تک علاج ہے۔ اس کا اثر مکمل طور پر ٹوٹ جاتا ہے اور 40 یوم تک عمل کرنے سے بحکم الہی اللہ پاک کے کرم سے جادو کرنے والا خود اس میں گرفتار ہو جاتا ہے اور اپنے علاج سے قاصر ہو کر رفتہ رفتہ اپنی جادوئی قوتیں کھو بیٹھتا ہے۔ اس علاج کے کرنے والے معالج کے لیے نماز پنجگانہ کی پابندی اور کثرت درود پاک اختیار کرنا ضروری ہے تاکہ علاج صحیح اور توجہ اور کامل یقین کے ساتھ کیا جا سکے۔ اس مقصد کے لیے معالج کو طلوع آفتاب سے قبل تازہ غسل اور وضو کرنا لازمی ہے۔ اس کے بعد وہ حاجیوں کی مانند 2 چادروں کا احرام باندھے اور قبلہ رخ بیٹھ جائے۔ اس کے بعد درود ابراہیمی کو 11 مرتبہ یعنی کہ نماز والا درود 11 مرتبہ پڑھنا ہے۔ پھر اس کے بعد بسم اللہ شریف کو 70 مرتبہ پڑھنا ہے۔
بسم اللہ شریف آپ نے 70 مرتبہ پڑھنی ہے۔ پھر اس کے بعد آیت الکرسی کو 7 مرتبہ پڑھ کر اپنی دائیں ہاتھ کی انگلی یعنی کہ شہادت کی انگلی پر دم کرے۔ اب اپنے سامنے سے 1 فٹ کا فاصلہ چھوڑ کر مریض کو اپنے روبرو بٹھائے اور اس شہادت کی انگلی سے اپنے اور اس مسحور کے درمیان اور ارد گرد بسم اللہ شریف پڑھ کر دائرہ یعنی حصار کھینچے۔ اب قبلہ رخ متوجہ ہو کر جو ہی سورج طلوع ہو درود ابراہیمی اول و آخر 11 مرتبہ اور آیت الکرسی بما بسم اللہ شریف 100 مرتبہ پڑھے، اور جب کلمہ ولا یعودہ حفظہما پر پہنچے تو اس کلمہ کی تکرار 3 مرتبہ کرے اور آیت الکرسی کو مکمل کرے۔ اس طریقے سے اس کا ورد 100 مرتبہ کرنا ہے اور اپنے پاس پانی بھی رکھنا ہے۔ ہر 10 مرتبہ پر آیت الکرسی پڑھ کر پانی پر پھونک لگانی ہے اور ساتھ ہی مسحور پر بھی پھونک لگانی ہے۔ بعد از عمل اپنے اور مریض پر درود ابراہیمی 11 مرتبہ پڑھ کر دم کر کے اپنی شہادت کی انگلی سے الٹے دائرہ کی شکل میں حصار کو کاٹ دے۔ اب مسحور اس پانی میں سے سورہ فلق 3 مرتبہ پڑھتے ہوئے 1 گلاس پی لے اور باقی پانی بعد میں استعمال کرے۔ انشاءاللہ عزوجل جادو سے ہمیشہ کے لیے نجات مل جائے گی اور آئندہ کوئی جادو اور سحر اثر نہیں کرے گا۔ علاج شروع کرنے سے قبل مسحور کے ہاتھ سے خیرات غریبوں میں تقسیم کروانا ضروری ہے۔ بعد از شفا مسحور 12 رکعت نماز نفل شکرانہ بارگاہ الہی میں ادا کرے۔ دوستو میں عمل کو دوبارہ دہرا دیتا ہوں تاکہ کوئی بھی چیز مس نہ ہو اور اچھے طریقے سے اس عمل کو سمجھ لیں۔ اس علاج کے کرنے والے معالج کے لیے نماز پنجگانہ کی پابندی اور کثرت درود پاک اختیار کرنا ضروری ہے تاکہ علاج صحیح اور توجہ کامل یقین کے ساتھ کیا جا سکے۔ اس مقصد کے لیے معالج کو طلوع آفتاب سے قبل تازہ غسل اور وضو کرنا لازمی ہے۔ اس کے بعد وہ حاجیوں کی مانند 2 چادروں کا احرام باندھے اور قبلہ رخ بیٹھ جائے۔ اس کے بعد درود ابراہیمی 11 مرتبہ، بسم اللہ شریف 70 مرتبہ، آیت الکرسی 7 مرتبہ پڑھ کر اپنی شہادت کی انگلی پر پھونک مارے، دم کرے۔ اب اپنے سامنے سے 1 فٹ کا فاصلہ چھوڑ کر مریض کو اپنے روبرو بٹھائے اور اس شہادت کی انگلی سے اپنے اور اس مسحور یعنی مریض کے درمیان اور ارد گرد بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر دائرہ یعنی حصار کھینچے۔ اب قبلہ رخ متوجہ ہو کر جو ہی سورج طلوع ہو درود ابراہیمی اول و آخر 11 مرتبہ اور آیت الکرسی بما بسم اللہ شریف 100 مرتبہ پڑھے، اور جب کلمہ ولا یعودہ حفظہما پر پہنچے تو اس کلمہ کی تکرار 3 مرتبہ کرے اور آیت الکرسی کو مکمل کرے۔ اس طریقے سے اس کا ورد 100 مرتبہ کرنا ہے اور اپنے پاس پانی بھی رکھنا ہے۔ ہر 10 مرتبہ پر آیت الکرسی پڑھ کر پانی پر پھونک لگانی ہے اور ساتھ ہی مسحور یعنی کہ مریض پر بھی پھونک لگانی ہے۔ بعد از عمل اپنے اور مریض پر درود ابراہیمی 11 مرتبہ پڑھ کر دم کرے اور اپنی شہادت کی انگلی سے الٹے دائرے کی شکل میں حصار کو کاٹ دے۔ اب مریض اس پانی میں سے سورہ فلق 3 مرتبہ پڑھتے ہوئے 1 گلاس پی لے اور باقی پانی بعد میں استعمال کرے۔ میرے پیارے بھائیوں اور میری پیاری بہنوں، اگر آپ اس جادو کا علاج خود کر سکتے ہیں تو میں نے طریقہ کار مکمل آپ کو بتا دیا ہے۔ اگر آپ خود اس جادو کا علاج نہیں کر سکتے تو اس سلسلے میں آپ ہمارے بابا جی جناب حافظ محمد رمضان صابری صاحب کی خدمات حاصل کر سکتے ہیں۔ ہمارے بابا جی ہر جادو کا ہر مرض کا علاج اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے پاک کلام سے کرتے ہیں۔ اگر آپ اس قسم کے جادو سے دوچار ہیں تو اسکرین پر واٹس ایپ نمبر دے دیا گیا ہے، آپ اپنا مسئلہ ہمیں بیان کریں، واٹس ایپ کریں۔ ہمارے بابا جی کالے جادو کا مکمل علاج کرتے ہیں۔ میرے پیارے بھائیوں اور میری پیاری بہنوں، اگر آپ کو میری آج کی یہ ویڈیو اچھی لگے تو اس ویڈیو کو لائک کریں، کمنٹ کریں، ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور نیکی کی نیت سے مسلمانوں کا بھلا کرنے کی نیت سے اس ویڈیو کو آگے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے اپنے خادم حیدر علی شاہ کو اجازت دیجیے۔ اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو۔